اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بات یہاں تک کی تھی کہ جب ابرہہ کا لشکر یمن میں داخل ہوا اور یمن میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کئی سال تک حکومت کی، اور حکومت کرنے کے بعد وہاں ایک معبد اور عظیم الشان جو ہے عبادت خانہ تعمیر کروایا، اور تعمیر کروانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کا احترام اور عقیدت اب بھی جو ہے مکہ اور خانہ کعبہ کے لیے ہے، تو اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی اور حملہ کرنے کی سوچی، اور اسی عدم ارادے کے ساتھ وہ مکے کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے کئی قبائل جن کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہے مکے کی طرف جا رہا ہے اور اس کو جو ہے ڈھانا چاہتا ہے، اس کے درمیان میں آئے، جس میں سے ذو نفر بھی تھا کہ جس نے بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ لیا اور ابرہہ سے جنگ کی، لیکن شکست کھائی، اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے ابرہہ کے سامنے تسلیم کر دیا، اور یہ کہہ کر اس نے جو ہے اگرچہ وہ اسیر تھا، اس نے جو ہے اپنے آپ کی رہائی کے لیے ابرہہ سے درخواست دی کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ بات یہاں تک ہوئی تھی، پھر اس کے آگے آج ہم اس سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے کہ جب ذو نفر نے یہ درخواست کی تو ابرہہ نے اسے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد ایک اور شخص کہ مورخین نے جس کا نام نفیل ابن حبیب خثعمی لکھا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جو ہے ابرہہ کے مقابل میں آیا، لیکن چونکہ ابرہہ کا لشکر بہت جرار اور بہت جنگجو تھا، لہذا وہ بھی شکست کھا گیا، اور اس طرح سے یہ دوسرا لشکر تھا جو عربوں کا کہ جو ابرہہ سے شکست کھا رہا تھا۔ اور مورخین کے مطابق عرب کے دیگر قبائل بھی ابرہہ سے، چھوٹے چھوٹے قبائل جو اطراف میں موجود تھے، اکناف میں موجود تھے، وہ جو ہے جنگ کر رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے تمام لوگ جو ہے شکست کھاتے رہے، اور یہاں تک کہ ان تمام قبائل میں ایک قبیلہ مشہور قبیلہ بنی ثقیف بھی تھا کہ جو طائف میں رہتا تھا۔ طائف مکے سے قریب، آپ جانتے ہیں کہ ایک مقام ہے، اور جس میں بہت سارے قبائل اور بہت سارے خاندان آباد تھے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کی تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہاں سے بہت ساری شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جن میں اچھے بھی تھے اور برے بھی افراد تھے، اور یہی وہ طائف ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہجرت بھی کی تھی، لیکن وہیں لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور طرح طرح کی اذیتیں بھی آپ کو پہنچائی تھی۔ انشاءاللہ جب تاریخ میں اس کا ذکر آئے گا تو ہم تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے شہر طائف کے سلسلے میں۔ تو اس شہر طائف میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی ثقیف۔ تب جب یہ قبیلہ بنی ثقیف کو خبر ملی کہ ایک بہت لشکر جرار جو ہے مکے کی طرف آ رہا ہے یمن سے، تو لہذا یہ لوگ چونکہ بہت زیادہ چاپلوس تھے، قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ، اور بہت زیادہ چرب زبان تھے، لہذا مورخین کے مطابق ان لوگوں نے بجائے ہتھیار اٹھانے کے، جب انہیں یہ خبر ملی کہ بہت سارے جو ہے عرب قبائل جو ہے شکست کھا چکے، یہ جنگ کی بجائے ابرہہ سے، جو کہ ابرہہ کا عظیم الشان یوں کہا جائے کہ لشکر جرار تھا، اس کے سامنے جو ہے سرنگوں ہو گئے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے مطیع و فرما بردار بن گئے، اور یہاں تک کہ ابرہہ کے مکے پر حملے میں ان لوگوں نے کافی مدد کا وعدہ بھی کیا، اور لہذا اس کی پہل اس طرح سے کی کہ ابو آر نامی ایک شخص کو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مکے کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ ابرہہ کے لشکر کی رہنمائی کرے، اس لیے کہ ابرہہ کا لشکر یمن سے آ رہا تھا اور انہیں بہت زیادہ راستوں سے جو ہے واقفیت نہیں تھی، لہذا اس لشکر کے ساتھ ابو آر نامی شخص کو بھیجا کہ وہ ان کی مکے تک رہنمائی کرے، خانہ خدا کی رہنمائی کرے۔ مورخین کے مطابق، سیرت نگاروں کے مطابق، تاریخ کے مطابق ابو آر ابرہہ کے عظیم الشان لشکر کو لے کر مکے سے 4 کلومیٹر دور ایک مقام ہے کہ جہاں جس کا نام مغمس ہے، اس جگہ تک پہنچا، یہ مکے سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو بہت شدید مرض میں مبتلا ہوا، یہ جو ابو آر نامی شخص تھا، یہیں مکے سے پہلے ہی ایک شدید مرض میں مبتلا ہوا اور وہیں واصل جہنم ہو گیا۔
اب لشکر جو ابرہا کا مکے سے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے جو ہے اس شخص کو وہیں دفن کر دیا، اور مشہور مورخ ابن ہشام کی، جس کی تاریخ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، وہ لکھتا ہے کہ آج بھی اس ابو آر نامی شخص کی جو قبر ہے اس پر لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، چونکہ اس نے جو ہے کعبۃ اللہ اور خانہ کعبہ کو اٹھانے میں ابرہا کی مدد کی تھی، لہذا آج بھی لوگ اس طرح سے اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ اس کے قبر پر لوگ پتھر مارتے ہیں۔ اب جب اس مقام پر مغمس پر ابرہا کا لشکر پہنچا تو ایک شخص اور تھا کہ جس کا نام اسود ابن مقصود، ابرہا کا یہ شخص جو ہے کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا۔ اب ابرہا نے اپنے شخص کو، مقصود کو، اسود ابن مقصود کو اس بات پر مأمور کیا کہ سب سے پہلے کام یہ کیا جائے کہ جتنے بھی عرب قبائل ہیں ان کے مال و اسباب کو، جو مکے کے اطراف اور اکناف میں ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹا جائے، ان کے جانور اور ان کے مویشیوں کو جو ہے لوٹ لیا جائے، ان پر قبضہ کیا جائے۔ سیرت نگاروں کے بقول کہ اسود ابن مقصود نے ابرہا کے حکم کے مطابق تمام جتنے قبائل تھے مکے کے اطراف و اکناف میں، ان تمام کے مال و اسباب کو لوٹا، اور بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ شہر مکہ کے گرد و نواح میں جتنے بھی قبائل تھے، قبیلے آباد تھے، لوگ آباد تھے، ان کے مال و متاع، ان کے مویشی، ان کے جانور کو لوٹا اور پکڑ کر ابرہا کے پاس لوٹ آیا۔ اب جب یہ تمام ضبط شدہ جو جانور ہیں، مال و اسباب ہیں، اس کی خبر جو ہے دور دور تک پھیلی، یہاں تک کہ یہ خبر جب مکے میں جناب عبد المطلب علیہ السلام کو پہنچی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب عبد المطلب خاندان بنی ہاشم کے سردار، رئیس، امیر اور مکے کی بزرگ شخصیت جو ہے سمجھی جاتی تھی۔ آپ حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اور مکے کی بہت بزرگ شخصیت ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن جناب عبد المطلب کو جب یہ خبر ملی کہ ابرہا کے اس لشکر نے، چونکہ آپ کے یہ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، اونٹ ہیں، یہ مکے کے اطراف وادیوں میں جو ہے چونکہ چراگاہیں تھیں اور وہاں جو ہے یہ جانور چرتے تھے، اور جب ابرہا کے لشکر نے جانوروں کو گرفتار کر لیا، جناب عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ آپ کے تقریباً مورخین کے مطابق 200 اونٹ ابرہا کے اس لشکر نے گرفتار کر لیے اور انہیں پکڑ لیا ہے، تو اب جناب عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے اور اپنے تمام مویشی اور جانور اور جو لوٹا گیا مال ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ لہذا اب جو ہے آپ نے شخص کو بھیجا کہ ابرہا کے لشکر میں جائے اور ابرہا کو یہ خبر پہنچائے۔ اب ابرہا کہ جو یمن سے آیا تھا، اس کو جب خبر ملی تو ایک حناطہ نامی شخص ہے کہ اس نے مکے کی جانب اس شخص کو روانہ کیا، اور اس نے کہا کہ جائے وہ مکہ اور مکے جا کر یہ پتہ لگائے کہ قریش میں، قبیلہ قریش میں کون شخص برگزیدہ ہے، بزرگ ہے، سردار ہے اور ان کا امیر ہے، اور ان کی شناخت کر کے اسے یہ پیغام پہنچائے کہ ہم یہاں جو ہے مکے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خانہ خدا کو، خانہ کعبہ کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مکے کی طرف آیا حنانہ نامی شخص، اور اس نے جو ہے ابرہا کا پیغام مکے والوں تک اور بالخصوص جناب عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچایا، اور یہاں تک کہ ابرہا کا یہ بھی پیغام پہنچایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کریں، تو جب آپ نہیں کریں گے تو نہ تو ہم تم سے جنگ کریں گے، نہ آپ کا خون بہائیں گے، اور نہ ہی ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ ہے، اور اگر آپ اس بات پر جو ہے تیار ہیں تو ابرہا نے اس شخص سے کہا تھا کہ اس سردار کو، اس امیر کو میرے پاس لے آنا۔ حناطہ مکے آیا، اس نے تمام گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد جناب عبد المطلب کو راضی کیا کہ آپ چل کر ابرہا سے ملاقات کریں۔ اب جب حناطہ نے جناب عبد المطلب کے پیغام کو، جناب عبد المطلب کو پیغام پہنچایا، جناب عبد المطلب مقام ملاقات پر راضی ہوئے، تو ساتھ میں ایک پیغام جو ہے حناطہ نے جناب عبد المطلب کا ابرہا سے بیان کیا۔ حناطہ کہتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ خدا کی قسم
ہم بھی جو ہے جنگ نہیں چاہتے. یہاں پر خدا کا گھر ہے اور وہ خدا اسے ویرانی سے بچا لے گا. ہمارا مقصد جو ہے جنگ نہیں ہے. جس خدا کا گھر ہے انشاءاللہ وہ جو ہے اس گھر کو ضرور بچائے گا. جب یہ پیغام ابرہہ تک پہنچا حناطہ کے ذریعے سے، اور ابرہہ نے جب یہ جواب سنا تو بہت حیران ہو گیا، چونکہ اس کو امید نہیں تھی، اس لیے کہ قریش کے سردار تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا خاندان جو ہے بنی ہاشم کا، اور اس سے پہلے جو ہے پورا قریش، اور اس سے پہلے جو ہے تمام دیگر جو ہے قریش کے افراد خانہ خدا، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ مکی کے امیر اور سردار سمجھے جاتے تھے، اس کے محافظ سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس تمام حرم کی خانہ خدا کی ذمہ داریاں تھیں. انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے جناب عبد المطلب کی حیات طیبہ میں کہ خصوصاً قریش اور قریش میں بھی، قبیلہ قریش میں بھی خصوصاً خاندان بنی ہاشم کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، جیسے کہ پانی پلانا، جیسے کہ حجاج کی خدمت کرنا، اور دیگر جو ہے ذمہ داریاں تھیں. اور یہ سلسلہ جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اور مختلف قبائل سے ہوتا ہوا، مختلف خاندانوں سے ہوتا ہوا یہ جو ہے خاندان بنی ہاشم تک پہنچا تھا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل، اور جناب اسماعیل کے بعد یہ جو سلسلہ چلا تھا خانہ خدا کا، اس کی خدمت کا، اور دیگر جو ہے حجاج کی ضرورت پورا کرنے کا، یہ مختلف قبائل انجام دیتے تھے، جس میں سب سے پہلے ذمہ داری قبیلے بنی جرہم کو، کہ جو کعبے میں یوں کہا جائے کہ مکے کا سب سے پہلا قبیلہ اور وہاں آباد شدہ قبیلہ تھا. پھر اس کے بعد قبیلہ بنی جرہم کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ، اور پھر قبیلہ بنی خزاعہ کے بعد یہ قبیلہ قریش کے پاس ذمہ داری آئی تھی. اور اس میں جو ہے جناب عبد المطلب جو کہ اس کے سردار اور اس کے امیر تھے، لہذا جناب عبد المطلب نے جب یہ جواب دیا ابرہہ کو کہ اس گھر کا ایک مالک ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو بہت حیران. مورخین کے مطابق جناب عبد المطلب علیہ السلام اپنے فرزندوں کے ساتھ، جن کی تعداد مورخین کے مطابق 10 بتائی جاتی ہے، وہ اس مقام پر پہنچے کہ جس کو مغمس کہا جاتا تھا، اور جہاں لشکرگاہ ابرہہ نے بنائی تھی وہ وہاں پہنچے اور ابرہہ سے ملاقات کی. انشاءاللہ آئندہ کی جو گفتگو ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام اور ابرہہ کے درمیان میں، انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں آئندہ درس میں پیش کریں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.